ایک تو حضرت جامع رشید کے علماء کرام اور اساتذہ کی طرف سے اور ادارہ روزنامہ اسلام کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا اور ان نازک ترین حالات کے اندر علماء کرام و طلباء سے جو آپ نے بیان کی ہے وہ بڑا مؤثر اور فائدہ مند ثابت ہوگا. تو انٹرویو کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی جو سابقہ زندگی اس کے تھوڑے مختصر حالات آپ بتائیں. آپ کا تعلق فراغت 12/4/69 میری پیدائش ہے. 87 ضلع سرگود. پرائمری تک میں اپنے گاؤں میں پڑھا. مڈل ساتھ والے گاؤں میں 88 جنوبی میں پڑھا. مڈل سے فراغت کے بعد میں نے حفظ قرآن اپنے والد صاحب سے شروع کیا تھا اپنے گاؤں میں. تقریباً 17 پارے میں نے والد صاحب سے حفظ کی. اس کے بعد تقریباً غالباً یہ 83-82 کی بات ہوئی تو گکھڑ منڈی جامع مسجد بوڑھ والی گکھڑ منڈی ضلع گجرانوالہ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میں چلا تھا حفظ کے لیے. وہاں قاری عبداللہ صاحب تھے مظفر آباد بڑے آزاد کشمیر کے. ان کے پاس میں نے قرآن کے لیے حفظ کیا. پھر درجہ اولا سے لے کر درجہ ثالثہ تک جامعہ بنوریہ سائٹ ایریا کراچی میں نے پڑھا. درجہ رابعہ خامسہ اور سادسہ تقریباً یہ میں نے پڑھا جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصلہ آباد. اس دوران پھر جامعہ تقریباً سادسہ اور جلالین والے صاحب میں چلا گیا تھا. افغانستان کچھ عرصہ وہاں ٹھہرا پھر واپس آیا. 2 ماہ تک مشکات والے سال میں نے جامعہ خیر دار سلطان پڑھا. باقی سال جامعہ علوم شریعہ سائیوال مکمل کیا اور پھر دورہ حدیث کے لیے جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصلہ آباد ہوا. 1992 میں دورہ حدیث شریف میں نے مکمل کی. دورہ حدیث شریف کے بعد 1993 میں میرا پہلا سفر تھا ساؤتھ افریقہ اور زامبیا. 2 ماہ تک میں نے تدریس بھی کی, مختلف اسباق پڑھائے. پھر اپنے جہادی اسفار کی وجہ سے مجھے واپس پاکستان آنا پڑا. تو تقریباً 93, 94, 95, 96 تک میری ساری سرگرمیاں مجاہدین کے ساتھ تھیں. مجاہدین کے پلیٹ فارم پر 1994 میں پھر اتحاد ہوا حرکت الجہاد حرکت المجاہدین کا. حرکت الانصار پنجاب کا میں امیر نامزد ہوں. 5 اگست 1996 کو سرگودا ایک قتل کیس میں مجھے گرفتار کیا اور 2 سال تک میں جیل میں رہا. لیکن الحمدللہ اس کیس سے میں باضابطہ عدالت نے بری کیا اور جیسے پاکستان کے قوانین اس کے مطابق اپنے کیس کو فیس کیا. اس کے بعد پھر میں افغانستان چلا گیا. طالبان کی حکومت تھی, امیر مومن اللہ حافظ اللہ کی قیادت میں جیسے وہاں کام جاری تھا. اور خود بھی گیا, میری عالیہ بھی ساتھ تھی, جو میری بچی ہے وہ بھی ساتھ تھی. 1999 میں افغانستان سے میں واپس آیا تو یہاں پھر میں گرفتار ہوا. ایک کیس پر تھا پرانا 1991 کا جیل کا, اس کیس پہ گرفتار ہوا. لیکن 3 سال تک اس کیس میں میں جیل میں رہا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کیس سے بھی میں باعزت بری ہوں. 7 اکتوبر 2002 کو میں رہا ہوں. یعنی یوں سمجھیں کہ میں نے باقاعدہ اپنی تحریکی زندگی کا جو علمی تحریکی زندگی کا آغاز ہے وہ 7 اکتوبر 2002 سے شروع کیا. میں جیل سے فیصلہ کر کے آیا تھا کہ باہر جا کر عقائد اور اعمال کے اصلاح کے لیے تاریخ کی صورت میں تجدیدی قسم کا کام کریں. اور سب سے پہلے میں نے اس کے لیے اپنے گاؤں کا انتخاب کیا. اپنے گاؤں میں صراط مسلم کورس میں رکھا اسکول اور کالج کے طلباء کے لیے. انہی دنوں میں کراچی جامع خورشید نے سمر کورس کے نام کے رکھا تھا. مفتی محمد صاحب سے میری باضابطہ ٹیلی فونک اس میں گفتگو رہتی تھی کہ اس میں آپ کے سوال کون سے ہیں, میرے یہاں کون سے ہیں. خود میں نے اپنے گاؤں میں 5 سال کی تقریباً 5 بچیاں نے میرے ذہن میں تھا کہ میں ان کی تربیت کروں گا, پھر ان کے ذریعہ کے کام کریں گے. اور چھوٹا مجھ سے بھائی محمد شعیب, ان کو میں نے حفظ کے بچے اپنے گاؤں کے لیے, یعنی ہم نے بالکل جیسے اسٹارٹ لیتے ہیں نا اپنے ابتدائی طور پر دیہات سے ہم نے یوں پہ کام شروع کیا. لیکن اللہ رب العزت کو منظور ہی یہ تھا کہ کام آگے بڑھے. دینی مدارس کے طلباء کو شبان اور رمضان میں دورہ تفسیر پڑھانے کے لیے میں نے مشورہ کیا امام اہل سنت مولانا صفدر رحمۃ اللہ علیہ
اور اسی طرح وکیل اہل سنت قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے رحمۃ اللہ علیہ، ان دو حضرات نے مجھے فرمایا کہ دورہ تفسیر کے لیے مولانا منیر احمد منور، استاد الحدیث بابر کروڑ پکا بہت مناسب، ان کے مشورے سے پھر میں ان کو اپنے کام لایا۔ 2 سال تک اگر دورہ تفسیر کے لیے آتے رہے، تو 2 سال بعد پھر مولانا منیر احمد صاحب نے مجھے فرمایا کہ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جماعت بنائی تھی اتحاد اہل سنت والجماعت، عقائد اور مسائل اہل سنت والجماعت کے دفاع کے لیے۔ آپ کا جو کہ تاریخی مزاج ہے، باقاعدہ آپ نے جماعت چھوڑ دی ہے تاریخی، بہتر ہے کہ آپ اس میں شمولیت کریں۔ میں نے یہ سوچ کر جو کہ حضرت بڑے ہیں وہ 2 سال سے میرے پاس تشریف لا رہے ہیں، ان کی دعوت کو پھر میں نے یعنی رد کرنا مناسب نہیں سمجھا، دعوت قبول کر دی۔ تو 2005 میں انہوں نے مجھے اتحاد اہل سنت والجماعت کا شورا کے مشورے کے ساتھ باضابطہ ناظم اعلیٰ مقرر کیا۔ اس کے بعد پھر ہماری زندگی مستقل اس عقیدے پر عمل پہ شروع ہوئی۔ اس دوران میں نے اپنے سرگودہ میں ادارہ بنایا، 87 جنوبی لاہور کو سرگودہ مرکز اہل سنت والجماعت کے نام۔ میرا چونکہ ارادہ تھا عقائد اور مسائل کے اس بات پر اور ہونے والے اعتراضات کے جواب کے عنوان سے کام کروں، تو مشورے کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا کہ اولا ثانیہ ثالثہ دورہ تک یہ اسباق نہ پڑھائیں، کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ بہت زیادہ مدارس میں اس عنوان پہ کام جاری ہے۔ تو دورہ حدیث سے فارغ التحصیل علماء کو لیں اور 1 سال میں تیار کر کے ان کو میدان میں لائیں۔ اس پر پھر الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 65 علماء ہیں اور یہ 5واں سال ہے اس کا۔ اس کی برکت سے الحمدللہ کام ہے جو پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جب آپ کی فراغت ہوئی تو دوران تعلیم بھی آپ کا تعلق رہا جہاں سے میدانی عمل سے، تو اس کے بعد پھر ایک دم اس رخ کو چھوڑ کر اس رخ کو اختیار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ جو میں نے آخری لمبی جیل کاٹی ہے 99 سے لے کر 2001 تک، اس کے بعد بھی میں وقتاً فوقتاً 2 ماہ 4 ماہ 3 ماہ کے لیے کئی بار جیل میں گیا ہوں۔ میں نے جو جہادی زندگی چھوڑی ہے وہ کوئی ڈر کر نہیں چھوڑی۔ ہمارے پاکستان میں جتنی جہادی جماعتیں تھیں ان میں باہمی اختلافات اس قدر تھے کہ اگر جہاد بھی کرنا ہے تو ایک گروپ کی لابنگ بھی کرنی ہے، تو یہ میرے لیے کافی مشکل تھا۔ دوسرا میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے یہاں سیاسی کام بھی ہے جمعیت کے پلیٹ فارم پر، جہادی کام بھی ہے ہماری مجاہد تنظیموں کے پلیٹ فارم پر، دعوتی اور تبلیغی کام ہے تبلیغ جماعت کے پلیٹ فارم پر، لیکن باقاعدہ عوام الناس میں عقائد کے عنوان پہ کوئی باضابطہ تاریخ نہیں، اور عقیدہ ایسا کہ جو مجاہدین سیاست تبلیغ ہر کسی کی ضرورت ہے، تو کہ ایسا کام کرے جس کی سب کو شدید ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میں نے خود فیصلہ نہیں کیا، میں نے پاکستان میں بہت سارے مشائخ سے مشاورت کی، تو مشورے کے بعد یہی طے کیا کہ بہتر ہے کہ اس کام کو کریں۔ بلکہ ہماری جہادی قیادت میں سے مولانا مسعود اظہر صاحب سے میں نے 2.5 گھنٹے 1 to 1 بہاولپور کے گھر ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب سے کی، مولانا عبداللباس صاحب سے کی، مولانا فروخ شمیری صاحب سے کی، جس جہادی قیادت سے میرا تعلق تھا۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ ان تمام کا فیصلہ یہ تھا اس قدر ہماری جماعتیں جو بھی اختلافات کا شکار ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ جہادی نیٹ ورک کی بجائے کوئی علمی کام کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ الحمدللہ جو میرا مخالف ہے، بلکہ تمام علمی معاملات میں ہماری تائید پر۔ یعنی اس زندگی کو چھوڑ کے اپنی دوسری زندگی میں قدم رکھے ہیں، تو اس میں کچھ مشکلات آپ کو اپنے لوگوں کے تانے وغیرہ سے نہیں، مجموعی طور پر الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارے جو مسلک کے قد آور لوگ ہیں، شیخ الاسلام مولانا عثمانی دامت برکاتہ میں، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یا وفاق المدارس کے مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہیں، مولانا جلندری صاحب ہیں، اور ہمارے خانقاہی مشائخ میں سے حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ، یہ جتنے مشائخ ہیں مجھے کسی کی طرف سے مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اگر کوئی 2-4 ایسے ہوں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اسے ریلیف کرنی پڑتی۔ آپ نے یہ عقائد اور مسائل کا جو کام شروع کیا، اس کو عوام میں کتنی پذیرائی حاصل ہوئی؟ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اس وقت ہمارے جال بچھا ہے لائبریریوں کورسوں کا، یعنی اس وقت ہمارے یہاں صراط مستقیم کورس چھٹیوں میں
کالج اسکول کے طلباء میں اور طالبات میں یہ تقریباً 800 سوا 800 مقامات پر ہوا ہے عوام الناس میں، اور ہمارا صراط مستقیم کورس 12,000 کی تعداد میں صرف ان چھٹیوں میں چھپا ہے جو عوام نے لیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو عوام الناس میں ہماری پذیرۂ مقبولیت ہے، یعنی اس وقت آج 15 جنوری ہے، 16 جنوری شروع ہو گئی، جنوری، فروری، مارچ اور تقریباً 12 اپریل تک ڈے ٹو ڈے میرے پروگرام، اور ایک دن میں 2 3 پروگرام۔ آخر عوام سنتی ہے تو تبھی پروگرام ہے، اگر نہ سنتی تو پھر میرے پروگرام کیسے ہوتے ہیں؟ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ ہمیں عوام میں اہل علم طبقے نے خصوصاً قبول کیا، باقی عوام بھی ہمارے ساتھ۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کام شروع کیا اس میں آپ نے مسلمانوں کے تفریق ڈالی ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال آدمی تب کرتا ہے جب ہمارے پورے کام کی نوعیت سامنے نہ، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ فرقہ واریت چھوڑ کر امت کو اتحاد پہ لائیں۔ اتحاد پہ لانے کا طریقہ یہ ہے کہ امت کو فقہا اور علماء امت سے جوڑ دیں۔ فقہا سے جوڑیں گے امت جڑ جائے گی، فقہا سے توڑیں گے امت کٹ جائے گی۔ مثلا اگر اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ہمارے یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ 4 فقہ 4 فقہا کی تقلید ہو رہی ہے۔ اگر آپ ان 4 فقہا سے نکالیں گے اور تقلید کا دامن چھوڑ دیں گے تو آج تو 4 فرقے نظر آ رہے ہیں، تو پھر 4 جو 4,000 ہوں گے۔ جب ہر بندہ اپنی رائے دے گا اور 7-10 بندے تیار کرے گا تو اس میں تو فرقہ در فرقہ در فرقہ در فرقہ شروع ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ 4 فقہا سے جوڑ دیں کہ جن کے مجتہد ہونے پر امت کا اجماع ہے، اس سے امت جڑے گی، امت ٹوٹے گی نہیں انشاءاللہ۔ یہ جب ہمارے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام نافذ کیا جائے تو قرآن طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم کس کا اسلام نافذ کریں، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، شیعوں کا، یعنی مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ قرآن طبقے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام نافذ کر لیں جس پہ کم از کم سارے متفق ہیں۔ اذان پر تو سارے متفق ہیں، اوقات میں اختلاف ہو سکتے ہیں، نماز پہ سارے متفق ہیں، کچھ ترتیب میں اختلاف ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم جو موجودہ ہے، شیعہ ممکن ہے کہ انکار کرتا بھی ہو، لیکن کھل کر اس قرآن کے شیعہ بھی انکار نہیں کرتا، جو موجودہ قرآن ہے کھل کر انکار پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو جب ہمارے یہاں قرآن و سنت کو یعنی دستور میں برتری حاصل ہے تو اس کو نافذ کر دیں، اس میں تو سب مانتے ہیں۔ اچھا حضرت، مسئلہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے کہ وہ اتحاد پیدا کرنے کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر تو مطلب آپ کے مخصوص طبقے کے خلاف بہت زیادہ کام چل رہا ہے، تو کئی جگہوں پر تو سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانوں کو اپنی طرف ملاتا ہے، جیسے غیر مخلص ہیں، شیعہ مودودی ہیں، جماعت اسلامی اور ان کو ساتھ ملاتے ہیں، تو اس میں کیا وہ اصول ٹکراؤ نہیں ہوں گے جب آپ نے بٹھایا جائے گا؟ اس میں جو ہماری اتحاد اہل سنت والجماعت کی پالیسی ہے وہ یہ کہ ہم بین الاقوامی مسائل میں یا قومی ایشوز میں ہم ان جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے قائل ہیں، لیکن ان کو ساتھ رکھتے ہوئے جہاں تک عقید اور اختلاف کا مسئلہ ہے ہم اس اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مثلا ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اگر ہم اس موقع پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بیعت چھیڑ دیں گے تو ناموس رسالت قانون کا خطرہ ہے۔ ہم اس موقع پر یہ کہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو تو اکٹھے ہو کر اس قانون کی جنگ لڑنی چاہیے۔ تو فروعی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اصولی اختلافات بھی ہیں، لیکن ایسے بین الاقوامی مسائل کے جس میں اکٹھا ہونا چاہیے ہم اس میں الگ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم مثلا جیسے اس وقت عالمی مجلس ختم نبوت میں اس مسئلے پہ سب کو ملایا، ہماری تردید نہیں ہے بلکہ ان کو تائید حاصل ہے، اور ہم اپنے جلسوں میں پروگراموں میں ہم کھل کر ان کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو آپ کی جماعت کا موقف ہے، لیکن ایک جماعت جو ہے ہمارے اپنے علماء دیوبند کے ٹکڑے ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو عالمی مجلس ختم نبوت کے جو پروگرام ہے کراچی کا اندر نہیں ہے، وہ مذہبی پروگرام نہیں ہے، سیاسی پروگرام ہے، اس لیے کہ مذہب میں ایک طبقہ جو ہے ہم سے جدا ہے بالکل، تو ہم کو اپنے ساتھ ملانا اس حوالے سے اس کے بہتر یہ کہ جو آپ مجھ سے نہ پوچھا جائے، عالمی مجلس سے پوچھا زیادہ مناسب ہو۔ آپ جس مشن کو لے کر کام کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کی سطح تک محدود ہے یا عالمی سطح میں اس کو سنا قبول کیا؟ عالمی سطح پہ ورلڈ لیول پہ لوگ ہمیں سنتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ امریکہ میں، انگلینڈ میں،
ناروے میں بلکہ پورے یورپ میں گئے ہیں، اور اسی طرح عرب ممالک میں ہمارا وسیع نیٹ ورک ہے الحمدللہ، کیونکہ یوٹیوب کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا بین الاقوامی سطح کی دنیا سے رابطہ ہے، لوگ سنتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہاں پر آپ کو کتنی پذیرائی حاصل ہوئی ہے؟ میرے اسباب تو باہر کے کم ہوئے، لیکن جنوری 2010 میں نے سعودی عرب کے تمام قابل ذکر شہروں کا دورہ کیا، تمام قابل ذکر شہروں کا الحمدللہ۔ تو ظاہر لوگ اگر میزبان ہیں، سنتے ہیں، تبھی ہم جانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تاجروں کے وفد کے ساتھ، اس کی کیا مقاصد تھی؟ اصل میں مجھے مطلوب تھا وہاں کا ویزا، بزنس ویزا، تاکہ میں پورے سعودیہ میں جا سکوں۔ تو میرے چونکہ گھومن انٹرپرائز کے نام پہ فرم موجود ہے اور میں چیمبر آف کامرس لاہور کا رکن ہوں، تو پھر جو ہمارا LCCI کا ڈیلیگیٹ تھا اس کے ساتھ ہم گئے تھے۔ 3 دن یمن کا دورہ تھا اور باقی 1 مہینہ ہمارا سعودی عرب کا تھا۔ اس میں ہمیں سہولت ہوتی ہے کہ مثلا یمن میں ہم مزارات پہ گئے ہیں، یا میری خواہش تھی کہ وہ ابرا نے جو کنیسہ بنایا تھا وہ جو برباد ہوا، ہم اگر کعبہ کی عظمت دیکھتے ہیں تو اس کی ذلت بھی دیکھیں، تو اس کے لیے ہم نے یمن کا سفر بھی کیا۔ تو سفر چونکہ اس طرح ڈیلیگیٹ کے ساتھ آسان بہت ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو استعمال کیا۔ تو ابھی جو آپ کل دبئی کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے کیا مقاصد ہیں؟ بس یہ ہماری نجی ملاقاتیں ہیں، اور کچھ ہماری مشاورت ہے، کچھ دورے ہیں، بہت سارے احباب کی خواہش تھی کہ ہماری ملاقات ہو، تو ان کی خواہش پہ جا رہے ہیں۔ علماء سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، دبئی کے مشائخ سے بھی ہوں گی، ہمارے پاکستان میں زراعت سے بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پاکستانی قوم جو ہے مسلمان، یہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس کا فائدہ جو غیر مسلم طاقتیں انہوں نے اٹھایا، مثلا ابھی پوپ نے اور دوسرے برطانیہ کی طرف سے جو مطالبہ آیا کہ آپ توہین رسالت قانون کو ختم کیجیے، تو ہمیں کوئی ایسا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ ہماری یعنی کہ وہ جو ہمارے داخلی امور ہیں اس کے اندر تو ان کو دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ اب فرقے بنائے بھی تو انہوں نے، فرقہ واریت کا بوجھ تو انگریز نے بیچ بویا، ہم اس بیچ کو ختم کریں۔ ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ امت کو اصولوں پہ لائیں، فقہاء پہ لائیں، اسلاف پر اعتماد کا راستہ ہموار کریں۔ جب اسلاف پر لائیں گے تو بدگمانیاں، بدزبانیاں ختم ہوگی، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ اسلاف سے ہٹ جائیں گے تو بدگمانیاں، بدزبانیاں ہوگی، پھر فرقہ واریت مزید پھیلے گی۔ یہ جو آج کل سیاسی حالات سے واقف ہوں گے، ایک دوسرے کے ملکی لیول پر کی شخصیت آہستہ آہستہ منتقل ہوتی جائے گی ملکی طرف۔ تو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اور جن کو نظریاتی صحافی کہا جاتا ہے، مطلب ان کو مغربی میڈیا کو تشویش کا اظہار ہے کہ ان کا تعلق جو دینی جماعتوں سے زیادہ ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز پر قلم اٹھایا کہ یہ قانون رسالت، جو توہین رسالت، جو قانون غلط استعمال ہو رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب یہ کہاں تک اس کی بات درست ہے اور کہاں تک؟ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آج تک جتنے بھی توہین رسالت کے کیس بنے ہیں، ابھی تک ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جس پر عمل درآمد اور سزا ہوئی، ایک بھی ایسا کیس نہیں کہ جس میں سزا ہوئی اور عمل درآمد ہوا۔ تو زیادتی کہاں ہو رہی ہے، عمل درآمد بھی نہیں ہوا۔ اور ان مطلب پھر توہین رسالت کا کیس جو ہے یہ یہودیوں عیسائیوں کے خلاف تو نہیں ہے، وہ تو مسلمانوں کے خلاف بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اگر جرم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی جرم ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہیں۔ تو ہم تو اس قانون کی بات کرتے ہیں جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا تحفظ، تو یہ بات عیسائیت کو بھی قبول کرنی چاہیے، ہمیں بھی قبول کرنی چاہیے۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا وہ فرقہ واریت ہے، اسی لیے میں بار بار اس پہ اوپر زور دے رہا ہوں کہ مثلا لکھاری یہ لکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فرقے نہیں ہوتے تھے، بس ایک مسلمان تھا بس۔ یہ صرف آج یہ مولویوں کی کار شیطانیاں ہیں کہ آج ہم نہیں، میرا خیال ہے کہ صحابی کے پاس علم نہیں، اس لیے ایسی بات کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اجتہادی مسائل میں صحابہ کا اختلاف تھا، صحیح بخاری میں ایسے واقعات موجود ہیں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوئے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو فرمایا لا یصلین احد العصر الا بنی قریظہ تھا کہ عصر کی نماز تو بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنا۔ اب سورج غروب ہو گیا، عصر ابھی تک پڑھی نہیں ہے، تو بعض صاحب نے فرمایا جو کہ سورج غروب ہونے والا تو عصر کی نماز پڑھ لیں۔ بعض نے کہا نہیں، ہم تو جا کر بنو قریظہ کے محلے میں پڑھیں گے۔ کیوں؟ تو جن نے کہا ہم وہاں جا کر پڑھیں گے چونکہ حضور نے فرمایا کہ وہاں پڑھنا، خواہ قضا ہو یا وہیں پڑھیں گے۔ بعض رات نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ تھا جلدی جانا،
دیر ہو گئی تو نماز پڑھیں. تو صحابہ میں 2 گروہ ہو گئے نا, ایک نے نماز قضا پڑھی, ایک نے ادا پڑھی. لیکن صحابہ سمجھ لیں چونکہ اجتہادی امور ہے, اس میں دونوں حق پر ہیں, دونوں جنتی ہیں, تو وہ لڑتے نہیں تھے. اور ہم بھی آج کہتے ہیں کہ جو چاروں ائمہ فقہا اوپر حق ہے, چاروں کی اجتہادات کو مانیں اور کسی کی تکفیر یا تذلیل نہ کریں, تو امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. رائے کا اختلاف تو ہوتا ہے پوری مسائل میں. آج صحابہ کے رائے کا اختلاف انبیاء علیہ السلام کے دور کے, حضرت سلمان اسلام کی رائے اور ہے, داؤد اسلام کی رائے اور, دونوں کے اختلاف ہوئے. حضرت آپ نے مدارس کا, جیلوں کا, علماء کا, طلباء کو بہت قریب سے مطالعہ کیا ہے, تو ایسی کون سی کمیاں ہیں کہ جو مدارس کے اندر یا طلباء کے اندر پائی جاتی ہیں کہ معاشرے میں جا کر اس طرح کام نہیں کر سکتے جس طرح یہ مطلب دوسرے باطل فرقے کے جو لوگ ایک مختصر کورس کر کے آگے معاشرے میں کام کرتے ہیں اور اپنے محلے میں ایک اپنا مطلب پورا نیٹ ورک پھیلا دیتے ہیں, جبکہ ایک ہمارا مدرسے کا تعلیم جاتا ہے تو وہاں تو وہ مستقل بنیادوں پہ کام نہیں کر سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جتنے بھی اہل باطل ہیں ان کا مخصوص 1-2 مسئلہ اور وہی ڈنڈا ہوتا ہے. ہمارا ایک مسئلہ نہیں ہے, ہمارا پورا دین ہے. ہمیں حفظ سے لے کر دورہ حدیث تک 12 سال میں پورا دین پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ان کو پورا دین نہیں پڑھایا جاتا. ان کو صرف ایک مسئلہ, جس مسئلے پر اس فرقے کی بنیاد ہے وہ ایک ہی کو پڑھتا ہے. تو ہمارے سامنے ایک نہیں پورا دین ہے نا, یہ پورا دین پڑھ کے جاتا ہے, اس نے ایک مسئلہ پڑھا ہوتا ہے. تو صرف ایک مسئلے پہ تیاری تو 1 دن میں بھی ہو جاتی ہے, اور پورے دین پہ تیاری 15 سال میں مشکل ہو جاتی ہے. تو ان کا ایجنڈا ہے فتنہ پھیلانا, فرقہ واریت پیدا کرنا, امت پہ ٹکڑے پیدا کرنا. اس لیے انہیں ایک کام کرنا ہے, اور ہمارے ذمہ ایک نہیں ہے, ہمارے ذمہ تو کئی کام ہیں. چور ہے وہ رات کو نکل رہا ہے, میں نے صرف چوری کرنی, وہ چوری سیکھتا بھی ہے, کرتا بھی ہے. اور جو ایس ایچ او ہے تھانے کا, یا تھانے جو پولیس ہے, ان کے ذمہ میں صرف چور کو روکنا تو نہیں ہے نا, ان کے ذمہ چور کو بھی روکنا ہے, رشوت کو بھی روکنا ہے, مہنگائی کو بھی روکنا ہے, بے حیائی کو بھی روکنا ہے, شراب کو بھی روکنا ہے. تو ہماری اس میں حیثیت تو ہے محافظوں کی. تو محافظین میں چونکہ بہت کام کرنے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک کام کرنا ہوتا ہے, اس لیے ہمارے مدارس سے گزارش کرتے ہیں کہ فتنوں کے رد میں بھی بعض اسپیشلسٹ ایک موضوع پر تیار کر لی جائے, تو اس میں اس خلا کو پر کیا جاتا ہے. آپ اپنے کام کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں تو بہت اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے. ہمارا تو ماضی بھی زبردست ہے, حال بھی اچھا ہے, مستقبل بھی اللہ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. یہ جامعۃ الرشید نے جو مطلب بالکل ایک نیا نظام پیش کیا, سے بڑی پیش ہوا لیکن فیل ہوا تاریخ کے اندر, تاریخ سے چیزیں, لیکن ابھی جو مستقبل میں کام شروع کیا اس پہ کامیابی ہو رہی ہے ان کو آہستہ آہستہ. تو اس کے متعلق آپ کیا خیال ہے؟ اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ جامعۃ الرشید کی جو موجودہ ٹیم ہے یہ بہت نئی ہے, اور میرا جامعۃ الرشید سے اس وقت تعلق ہے جب جامعۃ الرشید کی جگہ بھی نہیں خریدی, اور دارالفتہ بالکل چھوٹا سا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب درجہ ثالثہ والے سال میں جامعہ بنوریہ سے چھٹیوں میں یہاں آیا تھا, ابھی استاد صاحب زندہ ہیں, حضرت والا دامت برکات رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کو تخصص کی تیاری کراؤ, جب کنز والے سال میں تھا. اور میں نے استاد سے عرض کیا تھا کہ میں تو فرمایا حضرت والے کے اوپر, تو جو متخصصین کی حضرت کا ریکارڈ شدہ سبق تھا 1 گھنٹے کا, میں نے وہ سنا تھا. اور کنز والے صاحب سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کے پہلے 2 رکوع, جس کی ترکیب میں نے استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب سے پڑھی. اور ہدایہ کے درجہ رابع کے سبق میں بیٹھتا تھا. یہ جو بھی ہمارے ساتھی بھائی عامر ہیں, شہید ہو گئے تھے, اور بھائی خالد ہیں, اور بھائی احسان ہیں, یہ میرے ترکیب کے ساتھی, ہم نے ترکیب اکٹھی پڑھی ہے سورہ فاتحہ اور پہلے 2 رکوع. مولانا موسیٰ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, فوت ہو گئے, جو دارالفتہ میں درس قرآن دیتے تھے, جن کے ایک کان میں سوراخ بھی تھا. ان کے ساتھ میں نے ہدایہ رابع پڑھی ہے استاد صاحب کے پاس. تو میرا اس وقت کا تعلق ہے جب دارالفتہ میں جب مسجد بعد جوتیاں اتارے, گیٹ اور جوتیاں اتارنے کے درمیان جو جگہ چھوٹی سی ہے, ہم یہاں استاد صاحب کے ساتھ فٹ بال کھیلا کرتے تھے. اب تو جامعۃ الرشید بہت بڑے, تو میرا تو جامعۃ الرشید سے اس دور کا تھا. جب حضرت جہاد پہ تشریف لے گئے تھے تو میں پہلے سفر میں ساتھ تھا, اور جہاد کے جانے کا جو بنیادی سبب تھے وہ 2 ساتھی تھے, ایک جمیل اور ایک بھائی خالد, حضرت کے جو پہلے باڈی گارڈ تھے. یہ دونوں میں نے پنجاب سے بھیجے تھے حضرت کے پہرے داروں کے لیے. یہ جگہ تو بہت بعد میں ہے. میں بلکہ جامعۃ الرشید آ کے نئی ٹیم کو دیکھتا ہوں, میں کہتے ہیں ان کو تو اندازہ ہی نہیں کیا ہم کتنے پرانے اس ٹیم کے آدمی ہیں.
ان کے علم میں آپ نے کیسا محسوس کیا یہ جو مطلب اسپیشل کورس ہو رہا ہے جو علماء ہم تو اس پر خوش بھی ہیں اور بلکہ دارالفتہ اور جامعۃ الرشید کا میں تو وکیل بلاتوں کی آج تک میں نے الحمدللہ دفاع کیا اور اپنا فرض سمجھ کر کیونکہ ہم سمجھتے ہیں واقعہ دیکھتے ہیں نفس پہ ہاتھ رکھا اس کی شدید ترین ضرورت تھی کہ علماء صافی ہوں، علماء صاحب علم ہوں اور علماء مختلف اداروں کے اندر جائیں، اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے معاشرے میں ایسا عالم جو انگریزی بھی جانتا ہوں، عربی بھی جانتا ہوں اور عالم بھی ہوں، اور اگر اس کے ساتھ درس انتظامی بھی اور ساتھ ایم اے بھی ہو تو نور نہ نور اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو بالحمدہ کتاب جامعۃ الرشید کے سارے اقدامات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس میں بہت خوش ہیں۔ تو کیا ان علماء وغیرہ کا سرکاری اداروں میں جانا حالات کے تناظر میں؟ میں تو چونکہ مفتی نہیں ہوں، میرے پاس میں تو فرض ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، میں تو مفتی نہیں ہوں، میں تو فرض ہونے کا فتویٰ دیتا کہ ان کو ضرور جانا چاہیے۔ اب دیکھیں نا جب آپ نہیں جائیں گے تو پھر پاکستان میں سارے ایم این اے، سارے ایم پی اے، سارے سینیٹرز یہ 100% مسلمان ہیں، تو حکومت اسلامی نہیں حاصل، اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوروکریٹ مسلمان، اور بیوروکریٹ جب آپ کے نہیں ہیں تو آپ کیسے اسلام نافذ کریں؟ اس لیے میرے بس میں ہوتا تو میں تو اس پر فتویٰ دیتا کہ فرض کے درجے میں ہے کہ علماء سرکاری مشینری کا حصہ بنے۔ پھر 4 بار چونکہ اسمام میں ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سوچ موقع یہ تھا کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے، اس کے فوائد ہوتے ہم نہیں جائیں گے تو دوسرے۔ آپ نے جو مطلب ابھی کام شروع کیے، مطلب کام تو ہمارے اپنے علماء کا تو قرآن ہے لیکن اجتماعی شکل میں تک سامنے نہیں آیا تھا، آپ نے اس کو شروع کیے، تو ہمارے مدارس سے جو طلباء وغیرہ فارغ ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں جماعت میں نکلتے ہیں طلباء، لیکن ہر ایک آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ علماء جو جا کے مستقل جا کے کام شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے اور کس طرح کام شروع کریں، کن بنیادوں کو مد نظر رکھیں؟ میں فارغ التحصیل طلباء سے 3 گزارش کرتا ہوں۔ نمبر 1 غلام سے بچے، نمبر 2 مسئلہ کی تعریف ہے عقیدہ پلس مسئلہ، عقیدہ جمع مسئلہ، اس کا نام مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ کا کام کریں۔ نمبر 3 اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہیں، گناہوں سے بچیں، اللہ راضی ہو، مسئلہ کا کام کریں، عقیدہ پھیلے گا، اکابر سے وابستہ رہیں گے تو صحیح رخ پہ چلیں، یہ 3 کاموں کا اہتمام فرمائے تو انشاءاللہ بہت تیزی سے کام پھیلے گا۔ عقیدہ صحیح بھی ہو، بندہ کام بھی کرے اور اکابر کی سرپرستی میں دعائیں لے کر کرے تو کیسے اس کی بات کرے؟ جی شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کی کوئی تحقیق؟ میری تحقیق یہ ہے کہ اتحاد اہل سنت والجماعت والے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو مباحث مانتے ہیں اور ارشاد و تحید والے ان کو منافق مانتے ہیں، میری یہی تحقیق ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب مباحث تھے، دلیر آدمی تھے، جری تھے، بڑے مضبوط دیوبندی تھے، تو جو عقیدہ ان کے دل میں تھا وہی لکھا تھا۔ جمعیت ارشاد و تحید والا کہتا ہے نہیں، دل میں عقیدہ اور تھا، اوپر سے اور لکھا تھا، تو ہم دونوں کو مباحث مانتے ہیں، بس اختلاف صرف اتنا ہے۔ اور میں اب بھی پورے ملک میں ارشاد و تحید و سنت سے کہتا ہوں کہ اس عقیدے پر تسکت کریں جس پہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے فرمائے، میں اس کے لیے تیار ہوں، پوری جماعت میری تیار ہے۔ تو وہ تو انہیں کو اپنا بانی سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے جھوٹ بولنے کے لیے ایسی بات کہتے ہیں، ہم کو مانتے نہیں۔ تو دوسرا یہ مولانا زاہد الراشد صاحب کا بیٹا جو گاندھی بنا، تو مطلب اس میں وہ عالم بن کے فارغ ہو کے اس کے بعد یہ گاندھی بنا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس میں کچھ جو ہمارا نصاب ہے یا جو ہمارے مدارس میں کیا سکم باقی ہے جس کی وجہ سے لوگ بعد میں جا کے بن رہے ہیں، اور پھر اتنے بڑے اکابر، ہمارے نصاب میں کوئی سکم نہیں ہے، تو پھر وہ اتنے بڑے ہمارے مزاج میں سکم ہے، جو اتنے بڑے اکابر کے بیٹے، میں نے کہا نا نصاب میں سکم نہیں، ہمارے مزاج میں سکم، نصاب بھی مدرسوں سے لے، مزاج بھی مدرسوں سے لے، تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ سوال ہے انٹرویو کی وجہ سے مطلب کہ ہمارا مزاج اور ہے، نصاب اور ہے، پھر تو نقصان ہوگا نا، نصاب بھی مدرسوں کا لے، مزاج بھی مدرسوں کا لے، پھر گمراہی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، وقت دیا اور ہمیں مستفید فرمایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم آپ کو مشکور ہیں۔
رات میرا خیال ہے اب اس وقت 2:15 بجے اور آپ نے وقت دیا تو آپ نے مشکور اللہ کرے آج شو میں بس ایسے ساتھی پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ